لاہور کے دکی دروازے کے سینٹ میں بہت شاندار حویلیاں تھیں۔ ان میں سے ایک مرزا ہمایوں بے کی تھی۔ وہ اپنے والدین کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے۔ گاڑی سے اترتے ہوئے انہیں اپنے گھر کے باہر روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ وہ یہ روٹی کا ٹکڑا دیکھ کر کہیں اور ہی چلے گئے۔ کپاس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے سرسبز کھیتوں میں نظر آتے ہوئے پودوں میں کپاس برف کے گالوں کی طرح نظر آتی تھی۔ بہت سی عورتیں محض انداز میں کپاس چننے کا کپڑا باندھے نہایت مصروف انداز میں کپاس چننے لگی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ تیزی سے کپاس چننے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے ایک بوٹے کی طرف آتی اور کھینچنے کے سے انداز میں کپاس نکالتی اور آگے بڑھ جاتی۔ مرزا ہمایوں عرف ککو ابھی اسکول کی چھٹی کے بعد تیزی سے گھر کی طرف قدم اٹھاتے چلے جا رہے تھے۔ کچی سڑک کے ساتھ ہی کپاس کے کھیت میں اسے اپنی ماں کپاس چنتی ہوئی نظر آئی۔ وہ جو صبح سے اپنی بڑھتی ہوئی بھوک کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، وہ بھوک ماں کو مزدوری کرتے دیکھ کر جاگ اٹھی۔ صبح بھی وہ پتیلی پانی چائے لسی اور رات کی بچی ہوئی روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھا کر اسکول گیا تھا۔ اس دفعہ بھی ہر سال کی طرح ان کی گندم سردیوں کے آغاز میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب ان کو دوسری ضروریات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ آٹا بھی خریدنا پڑتا تھا، اور ابھی بھی اس کے معصوم دل میں روٹی ملنے کی امید دم توڑ ہی رہی تھی کہ ماں کو مزدوری کرتے دیکھ کر وہ امید ایک دم جاگ اٹھی۔ تفریح کے وقت اس کا ایک دوست آلو کا سالن اور روٹی لایا تھا، جس کا ذائقہ ابھی تک وہ اپنی زبان پر محسوس کر رہا تھا۔ یہ غریبوں کا علاقہ تھا اور غریبوں کا اسکول تھا، جس میں تفریح کے وقت زیادہ تر گھر سے لائی روٹی ہی کھاتے تھے، یا پھر ایک آنے کے آلو چھولے اور ریوڑیاں کھاتے تھے۔ وہ بھی پہلے ایسے ہی اسکول روٹی لے جایا کرتا تھا، یا پھر کبھی کبھار ایک آنا، لیکن جب ابا کی فیصلہ آباد میں مزدوری کے دوران اونچائی سے گرنے کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ گھر بیٹھ گئے، تو اس وقت سے گھر میں روٹیوں کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اپنی 7 سالہ زندگی میں اپنے گھر میں روٹی سے ہی خوشی اور ہر غم منسوخ دیکھا تھا، اس لیے اسے بچپن سے ہی روٹی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ ماں کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ماں نے اسے پیار سے گلے لگا کر کہا، بھوک لگی ہے پتر؟ اس کے جوان عمری میں ہی بڑھاپے کی طرف ڈھلتے چہرے پر ممتا کا نور پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اور اس کی ماں خوشی خوشی کھیت سے پیسے لے کر بازار کی طرف جا رہے تھے۔ چکی سے آٹا اور دکان سے گھی لے کر وہ دونوں تیز تیز قدموں سے گھر پہنچے۔ راستے میں ماں نے اسے ایک پھیری والے سے پتیسا بھی لے کر دیا۔ گھر پہنچے تو ڈھلتی ہوئی شام میں آگ والی کوٹری میں ککو کی 3 بہنیں چولہے کے ارد گرد خاموش بیٹھی تھیں، اور ابا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ان کی نگاہیں بجھتی ہوئی آگ کے انگاروں پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نزدیکی کھیت سے ساگ توڑ کر پکا لیا تھا، لیکن اب تڑکا لگانے کو گھی نہیں تھا۔ جب ککو اور اس کی ماں گھر پہنچے تو سب ایسے اپنی جگہ سے حرکت میں آئے جیسے کسی نے جادو کی چھڑی سوئے ہوئے محل میں گھما دی ہو۔ کوئی پھوکنی سے آگ پھونک رہا تھا، کوئی بہن آٹا گوندنے لگی، کوئی ساگ کو تڑکا لگانے لگا۔ اسی وقت اس کے سب سے بڑے بھائی نے گھر میں آ کر سائیکل کھڑی کی۔ کھانے کی تیاری کے سلسلے میں ہونے والی چہل پہل سے اس کے بھی تھکے ماندے چہرے پر رونق چھا گئی۔ ننھے سے ککو کے دل میں بس یہی بات آئی کہ سب کے چہروں پر مسکراہٹ اور خوشی روٹی کی وجہ سے ہے۔ وہ اکثر سوچتا رہتا کہ روٹی کے یہ چند لقمے انسان سے کیا کیا کام کرواتے ہیں، اور غریب تو جیتا اور مرتا بھی ان چند لقموں کی خاطر ہی ہے۔ جیسے ککو کا بڑا بھائی ان چند لقموں کی خاطر پردیس جا رہا تھا۔ زاہد گاؤں کے اسکول سے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد زمیندار کے پاس ان کے منشی کی مددگار کی حیثیت سے نوکری کرتا تھا۔ اس کو کام پر لگے ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ ذمہ دار کا بیٹا لندن سے واپس آ گیا۔ اس نے ان کی خوب خدمت کی۔ اس کے بعد محسن صاحب کی زاہد پر خاص نظر کرم ہو گئی۔
انہوں نے اچھی خاصی رقم بطور تنخواہ اس کو دینی شروع کر دی۔ گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی۔ محسن صاحب کا زیادہ کاروبار لندن میں ہی تھا۔ وہ زاہد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر اس کے بعد حالات میں پلٹا کھایا۔ زاہد مستقل طور پر لندن میں سیٹ ہو گیا اور شادی بھی وہیں ایک مسلمان لڑکی سے کر لی۔ بس کبھی کبھار سال کے 2 مرتبہ چکر لگا لیا کرتا تھا۔ ہاں، پیسوں کی بھاری گڈی باقاعدگی سے بھیجتا رہتا۔ وہاں جا کر وہ کچھ عرصہ تک محسن صاحب کے ساتھ کام کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنا ایک ہوٹل کھول لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اس کے کاروبار نے بہت زیادہ ترقی کر لی۔ یہاں پاکستان میں اس کے گھر والوں نے بھی کچھ سالوں میں لاہور میں ایک عالی شان مقام بنا لیا تھا۔ اب ابا کو کوئی فریدہ ارائی نہیں کہتا تھا، بلکہ اب لوگ چودھری غلام فرید کہتے تھے۔ بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنے کے بعد شان و شوکت سے رہتا تھا، اور یہ شان و شوکت اس دن اور بڑھ گئی جس دن اس گھر کے صدر دروازے پر اس کے چھوٹے بیٹے کے نام کی بیرسٹری کی تختی لگ گئی۔ وہ ننھا ککو جو اسکول میں تفریح کے اوقات میں بھی جماعت میں بیٹھ کر پڑھتا تھا، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اونچے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی غریبوں کی مدد کرتا تھا۔